بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لبرگہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 256 ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواہ البخاری۔ ترجمہ میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے کامل لوگ اٹھے، لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے سوا اور کوئی کامل نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں، عورتوں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت عائشہ کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے رضی اللہ عنہ، اور فرعون کی بیوی آسیہ کا بھی تذکرہ ہے، اور کچھ حقیقتیں اس میں بیان کی گئی ہیں جن کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک بات اللہ تبارک یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مردوں میں تو بہت سے کامل لوگ اٹھے ہیں، سارے انبیاء ہیں، ظاہر ہے کہ عورتوں میں تو کوئی نبی نہیں ہے۔ کامل مردوں میں سے بہت لوگ ہوئے، لیکن عورتوں میں کامل جو ہوئی ہیں بہت کم ہے۔ ان میں سے گنتی کے چند عورتوں کے نام یہاں دیے: فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اور مریم بنت عمران حضرت مریم، اور حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ ہم بتائیں کہ سرید کے معنی ہے، عرب میں روٹی اور گوشت کے شوربے میں چوری ہوئی جو ڈش ہوتی ہے اس کو سرید کہتے ہیں۔ وہ عرب کے لوگ اس کو بڑی پسندیدہ جو ہے طور پر کھاتے تھے، بہت محبوب تھی ان کو۔ آج بھی اگر اس انداز سے بنایا جائے تو بہت مزیدار چیز ہے بہرحال۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے معزز خاندان آل عمران سے تھا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وابراہیم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آل عمران کا تذکرہ ہے کہ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو جہاں والوں پر برگزیدہ کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آل عمران یعنی حضرت مریم کا خاندان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر منتخب فرمایا، اور عمران کی شخصیت، حضرت عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کے صالح اور نیک بزرگ تھے۔ وہ حضرت ہارون علیہ اور حضرت موسیٰ کی نسل سے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے گھرانے کو دینی اور روحانی عظمت حاصل تھی۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں حضرت عمران کی زیادہ تر تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن یہ مسلم حقیقت ہے کہ وہ نیک اور متقی انسان تھے جن کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے آل عمران کہہ کر عزت بخشی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوز تھا، بعض کے نزدیک حنا بنت فاقوزہ تھا۔ وہ نیک اور پارسا خاتون تھی۔ انہوں نے نظر مانی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے پاکیزگی اور عصمت کی اعلیٰ ترین مثال بنایا۔ ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی جو ان کے خالو تھے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زکریا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے والد عمران بنی اسرائیل کے جو ایک نیک اور برگزیدہ شخص تھے، جن کے خاندان کو اللہ نے آل عمران کے نام سے قرآن میں ذکر کیا، ان کی اہلیہ حنا نے نظر مانی تھی۔ حضرت مریم کی ولادت پر انہیں بیت المقدس میں کے لیے انہوں نے اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت مریم کو اللہ نے پاکیزگی اور عظمت اور کمال کے اعلیٰ مرتبے سے فائز کیا، اور انہیں حضرت آسیہ کے ساتھ ان خواتین میں شامل کیا جو کامل ترین تھی۔ اور دوسری بات، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی تو فرعون کی بیوی، لیکن حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی، اور ان کا ایمان اس قدر کامل تھا کہ جب ان کے کیلیں ٹھوک دی گئی تھیں پورے جسم پر، تو اس وقت انہوں نے پروردگار سے کہا تھا کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس میرے لیے ایک محل بنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے محل جنت میں بنا دیا، ان کی روح قبض کر دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواتین کے ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔